السلام علیکم، گولڈن 120 ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 3 قسم کے فیلرز کی: فیلر، نان فیلر اور لیٹ فیلر۔ اور ایسا کام کیا حکومت نے کہ جو فیلر ہونے کا پروگرام ہے وہ تو بڑھ گیا ہے۔ فیلر ہونے کے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن ابھی کیا ہونے جا رہا ہے فیلر کے ساتھ، وہ ایک بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور سٹارٹ میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ان پہ بعض اوقات بہت لیٹ جا کے عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان پہ عمل ہوتا ہی نہیں، ان کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ عوامی حالات دیکھ کے عوام کا اس پہ ری ایکشن کیا آ رہا ہے، کاروباری حضرات کا ری ایکشن کیا آ رہا ہے، اس وجہ سے اس قانون کی وجہ سے کیا ملک کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کسی کی ادارے کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، یا پھر لوگوں کے مسائل ایسے اوور کے سامنے آ گئے ہیں کہ ایسے احتجاج سامنے آ گئے ہیں، ریٹرن کرنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ فی الحال ہم بات کریں گے فیلر، نان فیلر اور لیٹ فیلر کی۔ پہلے 2 کیٹیگریز ہوتی تھی، یعنی کہ فیلر آپ نے اپنا جو ڈیٹا ہے وہ رجسٹرڈ کروا دیا ہے ایف بی آر میں، اپنے انکمز جو ہے وہ وہاں پہ بتا دیا ہے کہ میری سالانہ انکم کتنی سے ہے، سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے اس طرح آپ کے پاس کل جو مالیت ہے وہ کیا ہے، آپ کے نام پہ گھر ہے، آپ کے نام پہ پلاٹ ہے، گاڑی ہے، جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ آپ نے جمع کروا دی، رجسٹر کروا لیا خود کو ایز اے فیلر۔ تو یہ بن گیا فیلر۔ اب نان فیلر وہ ہے جس نے کبھی بھی اپنی رجسٹریشن ہی نہیں کروائی، کبھی بتایا ہی نہیں ایف بی آر کو کہ میرے پاس کیا ہے اور میری انکم کتنی ہے۔ اور ایک نان فیلر وہ ہوتا ہے جس نے خود کو رجسٹر کر لیا ہے اور ایک دفعہ اور پھر اپنے جو گوشوارے ہیں وہ باقاعدگی سے جمع نہیں کروائے۔ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 15 سال پہلے رجسٹر کیا تھا، کسی مقصد کے تحت، کسی ضرورت کے تحت رجسٹر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنا کبھی ریکارڈ جمع ہی نہیں کروایا، کبھی اپڈیٹ ہی نہیں کروایا، کبھی اپنا چلان ہی جمع نہیں کروایا، تو پھر وہ بندہ بھی نان فیلر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں لیٹ فیلر۔ اب سب سے بڑا جو پنگا اب ہوا ہے، پہلے ہوتا کیا تھا کہ جو نان فیلر تھے جب بھی انہیں کسی قسم کے کوئی خرید و فروخت کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، فوری طور پر 5-7 ہزار لگا کے وہ فیلر ہو جاتے تھے۔ فیلر ہونے کے بعد اگلے دن ہی پلاٹ خرید لیا، اپنے نام پہ کروا لیا۔ جو فیلر نان فیلر والا ٹیکس ہوتا ہے اس میں اس کی بچت ہو جاتی تھی، اور یہ ایک عام سا نارمل سا کامیاب فارمولا تھا۔ ٹیکس بچانا ہے تو ٹیمپریری فیلر بنے، اپنا جو NTN نمبر ہے وہ آپ حاصل کریں، اس کے بعد آپ اپنا فیسز گورنمنٹ کی جمع کروائیں تو آپ اس فیسز سے بچ جاتے تھے۔ آپ کو فیس کم پڑتی تھی، اور اس کے بعد کبھی اس کی NTN نمبر پہ نہ کبھی گوشوارے جمع کروائے، نہ کبھی کوئی رپورٹ جمع کروائی، نہ چلان جمع کروایا، کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ فائدہ ہوتا رہا۔ لیکن ابھی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ تیسری کیٹیگری جو لیٹ فیلر کی بنا دی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آج رجسٹر ہوتے ہیں، خود کو رجسٹر کر رہے ہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ خود کو ایز اے فیلر رجسٹر کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو 1 سال بعد جا کے اس فیلر ہونے کا فائدہ ہوگا، فوری طور پر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تیسری کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ لیٹ فیلر کی میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پلاٹ کا سودا کر لیا، اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ مجھے تو ٹیکس پے کرنا ہے، ٹیکس زیادہ ہوگا تو فیلر ہی بن جاؤں، تو فیلر بن جاتے تھے۔ اگلے دن آپ جا کے اپنا پیمنٹ جمع کروا دیتے تھے۔ آپ ایز اے فیلر جب جاتے تھے تو آپ کا ٹیکس اچھا والا بچ جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے 1 سال بعد جا کے کچھ خریدنا ہے، آج فیلر بنے گے تو 1 سال بعد جا کے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ادروائز آپ فوری طور پر اگر فیلر بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہفتے بعد، 10 دن بعد، 5 دن بعد، کچھ دنوں بعد آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو ٹیکس سے بچ جائیں گے، تو یہ مشکل ہوگا، کیونکہ ابھی تیسری کیٹیگری متعارف کروائی گئی ہے اور وہ ہے لیٹ فیلر کی۔ تو میں نے سٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ فیلر کا پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ ابھی جس بندے نے فیلر بننا ہے یہ سوچ کے کہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس قانون پہ عمل کس حد تک ہوتا ہے اور کب اس پر جا کے کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔